حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سننا ہر امتی پر لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جوانی کے دن تھے، ایک رات میں نے اپنے قریبی صحابہ سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا، ایک نوجوان کے پاس جانا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس پہنچے تو شادی کا موقع تھا اور موسیقی کا پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گئے کہ اچانک موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قلین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام قدر تھا کہ کوئی اور اس قلین پر نہیں بیٹھتا تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قلین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قلین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ آپ کے چچا عبدالمطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قلین سے ہٹانا چاہتے تھے، تو عبدالمطلب کہتے تھے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کی محبت میں اس فرش پر بٹھا لیتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن کر حد درجہ خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے، اور دوسری میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوا ہو اور نہ ہی اس کے بعد کسی اور کو حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے آپ کو چند عجیب و واقعات سنانے والے ہیں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبدالمطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھیں، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز قلین پر بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سیدھے قلین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ کو قلین سے کھینچ لیا، آپ رونے لگے۔ آپ نے رونے کی آواز سن کر حضرت عبدالمطلب بے چین ہوئے اور بولے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ آپ کے قلین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے اسے قلین سے اتار دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب نے کہا میرے بیٹے کو قلین پر ہی بیٹھا رہنے دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے، میری دعا ہے کہ اس رتبے کو پہنچے اس سے پہلے عرب کو کسی کو نہ ملا ہو، اس کے بعد نہ کسی کو ملے، اور پھر اس نے قلین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ روایت میں آتا ہے کہ روز بنو مدلجہ کے کچھ لوگ حضرت عبدالمطلب سے ملنے کے لیے آئے، ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلجہ کے لوگوں نے آپ کو دیکھا، یہ لوگ قیافہ شناس تھے، یعنی آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبدالمطلب سے کہا اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان اس بچے کے پاؤں کے نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے، اس کی قدر و مشابت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ ناظرین، یاد رہے کہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے، لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے تھے، یہی مقام ابراہیم ہے۔ چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبدالمطلب میں حجرہ اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے، ان میں سے ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبدالمطلب سے کہا ہماری کتابوں میں سے ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جوں ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا، آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، یوں ہی وہ نبی یہی ہیں، یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب بولے یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا اوہ تب یہ وہ نہیں، اس لیے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اور اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بولے یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نا، اب اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ، آپ تشریف لاتے تو حضرت عبدالمطلب آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے، بہت زیادہ لمبا عرصہ
عمر والے ایک صحابی حذا بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں پر بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا تھا اور بہت لمبے قد کا مالک تھا۔ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و باز بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا عبد المطلب بنو ہاشم ہیں، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ اونٹ گم ہو گیا اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی اس کی گم شدہ چیزیں تلاش میں اسے بھیج دیا جاتا ہے وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اس لیے وہ پریشان ہے، دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لے کر تشریف لے آئے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا اور کہا میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل پر نہ ہو جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی تھی قریش کئی سال سے صحت کا سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ بہت پریشان تھے۔ اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا کہ اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہو، بویں اور ابرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم ان میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی سب پاک صاف ہو کر خوشبوئیں لگائیں اور حجر اسود میں بوسہ دیں، پھر سب جبل و ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا تھا آگے بڑھے، وہ بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ ان سب کے پاس جمع ہوئے ہر خاندان میں سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی اور اس کے بعد ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ اس وقت نوعمر تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب بھی آگے بڑھے، انہوں نے یوں دعا مانگی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو اسے دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائے، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور جانوروں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبزی شادابی عطا فرما دے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہوگی۔ وہاں وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی۔ وہ بارش یہ تھی کہ قریش کی یہ سیرابی ضرور حاصل ہوگی، مگر یہ بارش قبلہ قیس اور قبلہ مضر کے قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک قبلے پر بارش اور آس پاس کے قبلے بارش سے محروم تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے۔ اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے، یہ حضرت عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کریں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے، انہوں نے سلام کیا، پھر ان سے کہا کہ اے عبد المطلب، ہم کئی سال خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ ہم اللہ کی دعا سے قریش کو بارش عطا فرمائے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کھڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کو پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، اے قبلہ قیس اور قبلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما
تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں، ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، حضرت عبدالمطلب کی طرف آیا، ان کے پاس آ کر قبلہ کیف اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا، اور یہ دیکھ کر حضرت عبدالمطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مضر، ہو جاؤ، تمہیں سیرابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سب برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی موجودگی کی وجہ سے تھی۔ جس دعا میں اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین شامل ہو، وہ دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات جو معلوم ہوئی کہ وہ یہ اسلام سے پہلے بھی قریش اور عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے مسائل کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ عرب یہ کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ ناظرین، اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شان بھی واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دادی جان کو خواب آنا اور پھر آپ کے دادا جان کو بارگاہ میں سوال کرنا اور ان کی دعاؤں کا قبول ہونا، یہ سب خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک اور واقعہ یوں آتا ہے کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے ہو چکے ہوں تو آپ کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ حضرت عبدالمطلب سے کسی نے کہا کہ اقاضہ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے آواز دی تو راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا، اے عبدالمطلب، یہ لڑکا اس امت نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دوا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبدالمطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لہب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ ابن اسحاق بہقی ابن عساکر رحمۃ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جاہلیت کی رسوم بد اور لہو اولاد کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے۔ وہ ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھ بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوانوں میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر آبادی کی طرف آئے اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ یہ پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو تپایا اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شعاؤں نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا، اتنے لمبے وقت تم کیا کرتے رہے ہو؟ میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی آواز، ویسی آواز سنی جیسے میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر قدرت نے میرے کانوں کا تپایا اور میں سو گیا، یہاں تک دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ آیا، اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ساری رات ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے کبھی ایسا ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی مجھے کوئی رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی دیواریں کا تعمیر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ سے کہا، اپنا تہمد اتار کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمد کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر پڑے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئیں۔ پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے، میرا تہمد۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمد باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں دوڑتا ہوا آیا، آپ کی آنکھوں میں، آپ کی نگاہوں میں پیوست تھی، آسمان کی طرف پیوست تھیں۔ میں نے کہا، اے بھتیجے، تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا، میں برہنہ ہو کر چلوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اریانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی، اس کے بعد آپ کبھی اریان نہیں ہوئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار کر دیا۔
اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم